अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपका बुजुर्गों के दौर में। यहाँ आपको मिलेंगी पुरानी कहानियाँ, बुजुर्गों के वाक़यात और कुछ ऐसी हॉरर स्टोरीज जो आपके रात के सपने हिला दें। तैयार हो जाएं और सुनिए एक और कहानी सिर्फ बुजुर्गों के दौर पर। सर्दी बहुत ज्यादा थी। ऐसी सर्दी जिसमें सांस लेते वक्त भी सीना जलने लगता है। बर्फ आसमान से नहीं गिर रही थी, बल्कि यूं लग रहा था जैसे आसमान आहिस्ता आहिस्ता जमीन को दफन कर रहा है। गांव का नाम था बर्फ नगर। एक ऐसा गांव जहां क्रिसमस की रात सबसे मुकद्दस समझी जाती थी। हर घर में रोशनी, हर दिल में खुशी और हर बच्चे की जुबान पर एक ही नाम था, सांता क्लॉज। लेकिन उस साल कुछ मुख्तलिफ था। हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे पुराना खून या जला हुआ गोश्त। क्रिसमस से एक दिन पहले आमना, जो उस गांव की स्कूल टीचर थी, अपनी खिड़की के पास खड़ी बर्फ को गिरते देख रही थी। उसके हाथ में गर्म चाय का कप था, मगर हाथ कांप रहे थे। पिछले साल भी इतनी सर्दी नहीं थी। वो खुद से बड़बड़ाई। अचानक ठक 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 की आवाज आई। खिड़की पर किसी ने हल्की हल्की दस्तक दी। आमना चौंक गई। उसने पर्दा हटाया। खिड़की के बाहर कोई नहीं था, लेकिन बर्फ पर कदमों के निशान थे, बहुत बड़े, इंसान से भी बड़े, और वो निशान खिड़की के नीचे आकर अचानक गायब हो जाते थे। आमना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बच्चों की मासूम खुशी। उसी वक्त गांव के दूसरे हिस्से में छोटा सा लड़का अली अपनी माँ से जिद कर रहा था, अम्मी, सांता आज जरूर आएगा ना? माँ ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, अगर तुम अच्छे बच्चे रहे तो जरूर आएगा। अली ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, पिछले साल सांता ने मुझे तोहफा नहीं दिया था। माँ खामोश हो गई। वो नहीं जानती थी कि अली सच कह रहा है या वो हकीकत जिसे गांव छुपाता आया था। रात के वक्त गांव के बुजुर्ग हाजी करीम मस्जिद के बाहर बैठे कांप रहे थे। उनके हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी थी। एक नौजवान ने पूछा, हाजी साहब, आप डर क्यों रहे हैं? आज तो खुशी की रात है। हाजी करीम की आंखों में आंसू आ गए। तुम लोग नहीं जानते, वो कांपती आवाज में बोले। सांता हर साल तोहफे नहीं लाता, कुछ साल वो कुर्बानी लेने आता है। नौजवान हंस पड़ा। ये सब कहानियां हैं हाजी साहब। हाजी करीम ने आसमान की तरफ देखा, जहां बर्फ के बीच एक लाल साया हरकत कर रहा था। काश ये सिर्फ कहानी होती। रात 12 बजे घंटियां बजने लगीं, लेकिन वो चर्च की नहीं थी। वो आवाज़ गांव के अंदर से आ रही थी, एक बारी आवाज़, जिससे कोई बहुत बड़ा वजूद सांस ले रहा हो। और फिर किसी चीज़ के घसीटने की आवाज़। अली की आंख खुल गई। उसने खिड़की की तरफ देखा। वहां एक लाल कोट वाला लंबा सा साया खड़ा था। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आंखें जलती हुई कोयलों जैसी, और उसके हाथ में एक बोरी नहीं बल्कि जंजीर थी। और उसी लम्हे गांव की पहली चीख आसमान को चीरती हुई बुलंद हुई, क्योंकि इस साल सांता तोहफे नहीं लाया था, वो बच्चों के नाम लेने आया था। गांव में चीख गूंजने के बाद अचानक हर तरफ खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जैसे किसी ने पूरे गांव की सांस रोक दी हो। अली की माँ दौड़ती हुई उसके कमरे में दाखिल हुई। अली, अली कहाँ हो? कमरा खाली था। खिड़की खुली हुई थी, पर्दे हवा में हिल रहे थे, और फर्श पर बर्फ के साथ घिसे हुए खून के धब्बे। माँ की चीख इस बार और ज्यादा खौफनाक थी। चंद ही मिनटों में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हर तरफ लालटेन, टॉर्चेस, चीखें, दुआएं। किसी ने कुछ देखा? आमना चीख कर बोली। एक बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा, मैंने छत पर कदमों की आवाज सुनी थी, भारी, बहुत भारी। हाजी करीम खामोश खड़े थे। उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ चुका था। शुरू हो गया, वो आहिस्ता से बोले। आमना हाजी करीम के पास गई। आपको सब पता है ना? सच बताएं। हाजी करीम ने अपनी लाठी जमीन पर मारी। ये कहानी आज से नहीं, 100 साल पुरानी है। सब लोग खामोश हो गए। एक जमाने में ये गांव बहुत अमीर था, मगर लोग बेरहम थे। सर्दियों में एक अजनबी आया, लाल कोट पहने, लंबी दाढ़ी वाला, बच्चों के लिए खिलौने बनाता था। उसका नाम सांता नहीं था, वो सिर्फ एक इंसान था। लोग सांस रोककर सुन रहे थे,
ایک رات گاؤں والوں نے اس پر چوری کا الزام لگا دیا اور بغیر سنے اسے چرچ کے تہہ خانے میں زندہ جلا دیا۔ ایک عورت چیخ پڑی، یا اللہ! مرتے وقت اس نے کہا، حاجی کریم کی آواز ٹوٹ گئی، میں ہر سال آؤں گا لال کوٹ میں اور تمہارے بچوں کو لے جاؤں گا جیسے تم نے مجھے لیا تھا۔ اسی لمحے گاؤں کے باہر سے آواز آئی، زمین ہل رہی تھی۔ آمنہ نے دور دیکھا، برفانی میدان میں ایک لمبا سایہ درختوں کے بیچ چل رہا تھا، ہر قدم کے ساتھ زنجیر کی آواز۔ دوسرے گھر میں ایک چھوٹی بچی مریم اپنے بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت گڑیا رکھی تھی۔ گڑیا کے پیٹ پر لکھا تھا، فرام سانٹا۔ مریم نے گڑیا اٹھائی اور اچانک گڑیا کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کے منہ سے آواز آئی، تم اچھی بچی نہیں تھی۔ مریم چیخ بھی نہ سکی کیونکہ کھڑکی کے باہر وہی لال کوٹ والا سایہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے 2 بچے غائب ہو چکے تھے اور چرچ کے دروازے پر برف میں خون سے لکھا تھا، ایک باقی ہے، 9 اور۔ حاجی کریم زمین پر بیٹھ گئے، اس بار وہ پورا گاؤں خالی کرے گا۔ دور آسمان میں برف کے ساتھ کہکہے کی آواز گونجی، ایک باری شیطانی کہکہا۔ لیکن اس ہنسی میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف موت کا وعدہ۔ صبح نہیں ہوئی تھی لیکن رات ختم بھی نہیں ہوئی تھی۔ برف اب گر نہیں رہی تھی، برف جمی ہوئی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ چرچ کے باہر خون سے لکھا جملہ اب بھی ویسا ہی تھا، 9 اور 1 باقی ہیں۔ آمنہ وہ الفاظ گھور رہی تھی، ایسے لگا جیسے وہ لفظ ہل رہے ہوں۔ حاجی کریم نے آمنہ کی طرف دیکھا، اگر اسے روکنا ہے تو وہیں جانا ہوگا۔ آمنہ نے پوچھا، کہاں؟ حاجی کریم نے چرچ کی طرف اشارہ کیا۔ نیچے چرچ کے تہہ خانے کا دروازہ لوہے کا تھا اور اس پر زنگ نہیں تھا بلکہ جلی ہوئی کھال کے نشان تھے۔ سیڑھیاں تنگ تھیں، اندھیرا اتنا گہرا کہ لالٹین کی روشنی بھی ڈر کر پیچھے ہٹ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ بدبو بڑھتی جا رہی تھی، جلے ہوئے گوشت کی، پرانی موم بتیاں کی اور کسی ایسی چیز کی جو ابھی بھی سانس لے رہی ہو۔ آمنہ نے سانس کی آواز سنی، کیا تم نے سنا؟ اس نے سرگوشی کی۔ حاجی کریم نے آنکھیں بند کر لیں، وہ جاگ رہا ہے۔ تہہ خانے کے آخر میں ایک چھوٹا سا پنجرا تھا، اس کے اندر علی بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے وہ علی رہا ہی نہ ہو۔ آمنہ چیخ کر بولی، علی! علی نے سر اٹھایا اور بولا، ایک ایسی آواز میں جو اس کی نہیں تھی، وہ آ رہا ہے۔ تمام موم بتیاں بجھ گئیں، اندھیرے میں صرف آنکھیں نظر آئیں، 2 نہیں 4۔ اور پھر وہ باہر آیا، لال کوٹ جلا ہوا تھا، داڑھی سیاہ اور سخت جیسے راکھ۔ اس کی ٹانگیں انسانی نہیں تھیں، ہڈیوں کی طرح مڑی ہوئی اور سینے پر زنجیروں سے بندھی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں۔ اس کی ہنسی دیواروں سے ٹکرا کر درد بن گئی۔ سانٹا نے آمنہ کی طرف دیکھا، تم جانتی ہو؟ وہ بولا، میں بچوں کو نہیں مارتا۔ وہ ایک قدم آگے آیا، میں انہیں بدلتا ہوں۔ اس نے پنجرا کھولا، علی چیخا، اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ کالے پڑنے لگے۔ سانٹا بولا، اچھے بچے میرے جیسے بنتے ہیں۔ حاجی کریم آگے بڑھے، یہ سب میری وجہ سے ہے۔ وہ رو پڑے، میرے باپ نے اسے جلایا تھا۔ سانٹا رکا، تو پھر قیمت ادا کرو۔ زنجیر حرکت میں آئی اور اگلے لمحے حاجی کریم چیخ بھی نہ سکے، ان کا جسم اندھیرے میں غائب ہو گیا، صرف ان کی لاٹھی زمین پر گری تھی۔ آمنہ نے علی کو پکڑا، میں اسے نہیں لینے دوں گی۔ سانٹا مسکرایا، تو پھر تم لوگی اس کی جگہ۔ تہہ خانے کی دیواریں ہلنے لگیں، برف اوپر سے گرنے لگی اور سانٹا نے کہا، اب گنتی بدلے گی۔ چرچ کے باہر گھنٹیاں خود بخود بجنے لگیں اور خون سے لکھا جملہ بدل گیا، 1 عورت 0 بچے۔ چرچ کی گھنٹیاں خود بج رہی تھیں، ہر گھنٹی کے ساتھ آمنہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دیواروں پر لگی صلیبیں ہل رہی تھیں، جیسے وہ بھی ڈر رہی ہوں۔ سانٹا آمنہ کے سامنے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ اس کی سانس سے جلے ہوئے گوشت کی بدبو آ رہی تھی۔ تم جانتی ہو آمنہ، سانٹا نے بولا، مجھے کسی نے نہیں بلایا
اس نے زمین پر زنجیر ماری۔ میں یاد ہوں۔ دیوار پر اچانک تصویر ابھر آئی، وہی گاؤں، وہی لوگ اور وہی چرچ۔ آمنہ نے دیکھا کہ کیسے عورتیں ہنس رہی تھیں جب ایک بے گناہ آدمی جل رہا تھا۔ بچے تالیاں بجا رہے تھے۔ یہ بچے سانٹا کی آواز باری ہو گئی۔ انہی کی ہنسی نے مجھے بنایا ہے۔ سانٹا نے آمنہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایک قانون ہے، اگر کوئی خود آگ میں جائے تو میں ایک نسل چھوڑ دیتا ہوں۔ آمنہ کانپ گئی۔ اور اگر انکار تو میں ہر سال آؤں گا اور ہر بار کہانی لمبی ہوگی۔ علی کی مدھم سی آواز آئی، ٹیچر مجھے اندھیرا پسند نہیں ہے۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے علی کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ۔ آگ دوبارہ جلتی ہے۔ چرچ کے بیچوں بیچ وہی پرانا گھرا کھل گیا۔ نیچے آگ نہیں تھی، صرف اندھیرا تھا۔ سانٹا نے کہا، یہ آگ نہیں جلاتی، یہ یاد رکھتی ہے۔ آمنہ نے علی کو گلے لگایا، آنکھیں بند رکھنا۔ وہ سرگوشی میں بولی۔ وہ سانٹا کی طرف مڑی، اگر میں گئی تو کیا وہ بچے رہیں گے؟ سانٹا نے سر ہلایا، ایک نسل، لیکن یاد ہمیشہ رہے گی۔ آمنہ نے آخری بار چرچ کو دیکھا، وہی دیواریں، وہی گاؤں، اور پھر وہ آگے بڑھی۔ کوئی چیخ نہیں، کوئی شور نہیں، بس اندھیرا اسے نگل گیا۔ اچانک سب کچھ رک گیا۔ گھنٹیاں بند ہو گئیں، زنجیریں خاموش ہو گئیں۔ سانٹا پیچھے ہٹا، لیکن اس بار اس ہنسی میں تھکن تھی۔ چرچ کے دروازے پر خون سے آخری جملہ لکھا تھا، قیمت ادا ہو گئی ہے۔ برف آہستہ آہستہ اسے ڈھانپنے لگی۔ صبح ہوئی، گاؤں زندہ تھا، بچے اپنے گھروں میں تھے، لیکن چرچ کے تہہ خانے میں ایک نئی تصویر لگی تھی، ایک عورت لال کوٹ میں، اور نیچے لکھا تھا، یاد کبھی نہیں مرتی۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور بزرگوں کے دور کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اگلی کہانی میں پھر ملیں گے، ایک اور سفر، ایک اور پرانی کہانی کے ساتھ۔ خوش رہیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔